خلافت راشدہ کے بعد ظاہری خلافت الگ ہو گئی اور باطنی خلافت الگ ہو گئی. تو حضرت حسن کے ذریعے سے حضرت حسن بصری اور حضرت زین العابدین اور دوسرے پھر حضرات کے ذریعے سے یہ باطنی سلسلے جاری ہو گئے کہ جو لوگ اخلاق کو درست کرتے اور قلب کا تصفیہ کرتے اور لوگوں کو تزکیے کی طرف لاتے، احسانی کیفیت اعمال میں پیدا کراتے اور کہتے جو بھی کام کرو احسانی کیفیت کے ساتھ کرو، للہی کیفیت کے ساتھ کرو، استعداری نیت کے ساتھ کرو. اور ادھر کیا تھا، اسلام کے حدود سلطنت کو مضبوط کرتے، اس کے پھیلانے کا کام کرتے اور جو نظام قائم کر دیا گیا تھا حتی الوفا لوگوں کو اس میں لانے کا کام کرتے. اور جو نہیں آتا تو خطرہ ہوتا ہے، اسلام کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، تو کوئی اور تدبیر سوچتے، کسی اور حکمت عملی سے کام لیتے. یہاں تک کہ وہ اس میں کبھی مروت زیادہ ہو جاتی اور بعض ایسے پھر خلفاء آ گئے جن میں پھر ایسی باتیں پیدا ہو گئیں جو دین سے اور شریعت سے میل نہیں کھاتی تھیں، تو اس سے اور تھوڑا نقصان پہنچا. جیسے یزید کا دور 3 سال کا، اس میں واقع حرہ پیش آ گیا، مدینہ منورہ میں قتل عام ہو گیا مسجد نبوی میں، اور بعض اور خرابیاں ہو گئی. حضرت حسین کے خلاف جو جنگ ہوئی اور ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا. اس کا بیٹا معاویہ بڑا نیک دل تھا، اس نے کہا حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہمیں خلیفہ بننا ہی نہیں. 6 مہینے رہ گئے کہ وہ خود دستبردار ہو گیا. لیکن اس کے بعد مروان نے جب حکومت کا نظام سنبھالا تو مروان چونکہ بہت اچھا تھا شروع میں، اسی لیے امام بخاری نے ایک روایت بھی لی ہے صحیح بخاری میں اس کی. لیکن مروان جب خلیفہ بنا تو پھر وہ کیفیت اس کی نہیں رہی. جیسے خلیفہ بننے کے بعد ظاہری خلافت اختیار کر لی اور پھر اس کی جو چیزیں تھیں اس کو ویسے سنبھال نہیں سکے اور پھر لوگ چکر میں آ کے بعد اچھوں کے خلاف اقدامات کر لیے انہوں نے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ صحیح اس پر نہیں رہ سکے. جیسے منصور خلیفہ عباسی ہے، وہ شروع میں بہت اچھا آدمی تھا، محدث تھا، بڑا زیرک تھا اور عالم تھا، لیکن جب خلیفہ بنا تو اس نے بعض حسنیوں کو زندہ چنوا دیا اور بعض بڑی خونریزی کی اور اچھے کام بھی بہت سے کیے، جو جیسے بغداد کی تعمیر ہے اور دوسری چیزیں ہیں. لیکن کہنا یہ ہے کہ اب اموی دور اتنی خراب راستے پہ چلا گیا تھا، دین و شریعت حدود تو وسیع ہوتے جا رہے تھے، ملک فتح ہو رہے ہیں. جیسے ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں چند بڑے فاتحین ہیں، موسیٰ ابن نصیر اور محمد بن قاسم. محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا. افریقہ تک کہاں لوگ داخل ہوتے چلی گئی اسلامی فوجیں، بڑی اللہ کی نصرت تھی. ولید کے بعد اس کے کیا کہتے ہیں اور جو لوگ آئے، سلیمان ابن عبد الملک کے لڑکے ہیں، ولید تھا، ولید کے بعد سلیمان آیا. تو سلیمان جب آیا تو اس کو حضرت عمر بڑے اچھے لگتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ نے دل میں محبت ڈال دی، سلیمان کے دل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محبت ڈال دی اور سلیمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا مشیر بنا لیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے اچھے مشورے دیتے تھے. لوگوں نے ایک دن کہا اب آپ کو خلیفہ بنائے جانے والا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہم تو اس سے ہمیشہ بھاگتے رہے، خیر اگر ذمہ داری آئی پھر نبھانی ہوگی. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذمہ اللہ نے یہ کام ڈالا ہے تو وہ چونکہ بڑے عالم بھی تھے، محدث تھے، بلکہ مصلح تھے، مجدد تھے، تو انہوں نے پھر فوراً تمام مسلمانوں کے نام ایک خط جاری کیے 10-11 صفحے. اس میں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم بس صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں میں سنتیں کتنی زندہ ہو رہی ہیں اور کچھ ہم نہیں کہتے، اور جب یہ چیز نہ ہو تو ہمیں بالکل پسند نہیں ہم دنیا میں رہیں. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی پوری. اور واقعہ یہ ہے افریقہ تک خالی ہو گیا تھا کہ کوئی ایک غریب نظر نہیں آتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے. اللہ نے ایسی برکت دی تھی ان کے اخلاص اور ان کے حسن حزم اور ان کے حسن تدبیر سے. لیکن 2.5 سال ان کی حکومت رہی، لیکن انہوں نے وہ خلافت ایسے برے حالات میں پھر اللہ نے جب خلیفہ نے کہا جب حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی وجہ کھڑا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اب پھر جب دنیا کے حالات یہ ایک نمونہ تھا، اسی لیے ان کو خلیفہ راشد 5واں کہا. اب پھر دنیا ایک رفت چل پڑی، ایک اس سے خرابیاں بھی آتی رہی، اچھائیاں بھی آتی رہی، یہاں تک کہ پھر اتنے ہی زیادہ حالات، اس سے بھی زیادہ خراب حالات آ جائیں گے. پھر اللہ جب دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا،
مادیت ہی مادیت ہوگی اور فتنے ہی فتنے ہوں گے. صبح آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو کافر، شام کو ایمان والا، صبح کافر. جو کوئی بات کسی چیز کا نعرہ لگا دے گا لوگ دوڑ پڑیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، دین و شریعت کو بھول جائیں گے، کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر کسی کو کھڑا کرے گا. وہ نے اشارہ دیا تھا بھی حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے، اور وہ دنیا میں جس طرح ظلم بھرا ہوا تھا ظلم سے دنیا کو خالی کر دیں گے، فسق بھرا تھا فسق سے خالی کر دیں گے، عدل کو بھر دیں گے، ایمان کو بھر دیں گے، اور ایسی برکت ہوگی کہ صحرا سے بھی سبزہ اگے گا، خوب بارشیں ہوں گی، اور جو چیز بھی زمین سے اگے گی اس میں برکت ہوگی، اس کی سمیت ختم ہو چکی ہوگی. جیسے آج آپ سبزیوں میں دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج ظلم جو ہو رہا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے اثرات پھلوں پر، اس کے اثرات سبزیوں پر، اس کے اثرات گوشت پر، اس کے اثرات دودھ پر، اس کے اثرات تمام چیزوں میں پڑ رہے ہیں. انسان کھاتا اور پیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اثرات پانی پڑ رہے ہیں کہ آج پانی پی کے بھی آدمی بیمار ہو رہا ہے. یہ سب اللہ کے نافرمانیوں کا، اور جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اور جو دنیا میں آج گویا کہ اہل ایمان نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے حالات سے. سود کو جائز قرار دیا جا رہا ہے اور لوگ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، قرضوں پہ قرض لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جواب دہ ہو نہیں ہے، زکات دی نہیں جا رہی ہے، یوں چاہے جتنا خرچ کرتے رہیں. اور یہ تو اپنے ناموری کے لیے ہوا، اللہ کی مرضی کے مطابق 2.5% نہیں نکال سکتے. نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، یہ نمازیں پڑھی بھی جا رہی ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، لیکن دل مسجدوں میں نہیں ہے، دل بازاروں میں ہے. جبکہ بازار میں رہتے ہوئے دل مسجدوں میں ہونے چاہیے تھے. اس لیے فرما دیا گیا ہے مساجد جو ہے اللہ کی محبوب جگہ ہیں اور بازار جو ہے اللہ کی مقبول جگہ ہیں. لیکن سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جی رہے ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، پیسے خوب آ رہے ہیں اور عیش و عشرت کے سامان خوب مہیا ہو رہے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، لیکن اندر جو ہے آپ دیکھیے اثرات پڑ رہے ہیں کہ آج جانور آپ سے ناراض، آج نباتات آپ سے ناراض، آج جمادات آپ سے ناراض، آج پہاڑ آپ سے ناراض، آج سمندر آپ سے ناراض، سمندر کی مچھلیاں آپ سے ناراض. آج سمندر کی مچھلیوں میں سمیت آ گئی ہے، آج جو ہے آج سبزیوں میں سمیت آ گئی، آج درختوں میں ان کے پھلوں میں سمیت آ گئی، آج فضا اور پانی میں اس وقت معتبر چیز مانی جاتی تھی دنیا کی، اس میں سمیت نہیں ہے. یہ لوگ فضا، اچھی فضا کو اختیار کرنے کو کہتے تھے. آج آپ کہیں کسی فضا میں چلے جائیں تو آپ کو سمیت ملے گی. آج محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے، اور آج آپ کوئی پانی اختیار کر لیں، محکمہ آپ پاشی کا بھی کہنا ہے، سمیت پائی جائے گی. لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو ساری سمیت فضا سے بھی، آب و ہوا سے بھی، پانی سے بھی، سبزیوں سے بھی، درختوں سے بھی اور مچھلیوں سے بھی، ہر جگہ سے سمیت ختم ہو جائے گی اور ایسی فراوانی ہوگی. انسان جو چیز لے گا اس کو صحت ہو جائے گی، کہیں سے آپ کو جو اٹھا کے کھا لیں گے اور پی لیں گے آپ کا مرض دور ہو جائے گا. کسی ہوا میں آپ چلے جائیں گے، کھا لیں گے، آپ ٹھیک اور صحت مند ہو جائیں گے. حضرت جب آئیں گے جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جسے 2.5 سال کی مدت ہے خلافت راشدہ کے بعد، جب خلفائے راشدین نے معاویہ کے دور ختم ہو جانے کے بعد خلافت راشدہ تو ان کا دور نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اب خلافت ظاہری باطنی تقسیم ہو گئی، باطنی آ گئی حضرت حسن کے پاس، ظاہری ادھر گئی، لیکن وہ خود جامع شریعت کے طریقت تھے. لیکن خلافت جو تنفیذ والی وہ ظاہری انہوں نے اختیار کی اور باطنی نظرات نے اختیار کی، لیکن خود وہ جامع شریعت و طریقت تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کو اللہ تعالیٰ انہی کے اموی تھے اور مروان کی اولاد میں تھے، لیکن اللہ نے انہیں مروان کی اولادی میں حضرت عمر کو کھڑا کر دیا. ان کا نانیال حضرت عمر بن الخطاب کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو جب یہ نظام کی دنیا میں جو اچھے حالات برے حالات آئیں گے تو تم لوگ ہمیشہ ان 4 خلفاؤں کو دیکھنا. اور پھر ان کا ایک نمونہ اللہ نے جب حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کھڑا کیا، تو جب ایسے حالات ہو تو ان کے دور پر نظر ڈال لینا. ہاں پھر جب کبھی ایسے حالات بہت زیادہ ہو جائیں گے اور بالکل یعنی کوئی امید نہیں باقی رہ جائے گی کہ اب دنیا قائم رہے بلکہ دنیا ختم کر دی جائے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بار مہلت دیں گے کہ اپنے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پھر بتائیں گے کہ ابھی تم نے کتنا حق ہے دنیا میں رہنے کا اور کتنا ابھی وقت ہے دنیا کے باقی رہنے کا. اور اس کے بعد ایک زمانے تک نظام چلے گا. پھر جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور جب دجال کھڑا ہو جائے گا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر وہ ان کے ذریعے دجال کا خاتمہ ہوگا، کتنے دجال کا خاتمہ ہوگا، اور پھر حضرت دنیا سے وہ دور بھی ختم ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوگی، کبھی ان کی وفات ہونی باقی ہے، اور پھر وہ اس جگہ پر جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی وہاں مدفون ہے، وہیں حضرت عیسیٰ کی بھی تدفین ہوئی علیہ السلام. تو اس کے بعد جو ہے پھر دنیا سے سمجھ لیجئے خیر رخصت ہونا شروع ہوگا. اب دنیا کے اب صاف یہ گھنٹی بج جائے گی، اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب اس کی یہ گھنٹی سمجھ لو، جو اپنے کو جو خود اپنے کو درست کر لے، اب کوئی اور درست کرنے والا نہیں آئے گا، اب کوئی نیا مزکی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا خلیفہ راشد نہیں آئے گا، اب کوئی نیا مصلح نہیں آئے گا، اب کوئی نیا مجدد نہیں آئے گا یہ تجدیدی کام کرے، امت نئے رخ پر ڈالے. اب جو خود صحیح ہو رہے یعنی انسان یہ اس وقت ہے کہ جو اپنے کو دیکھ لو ہم کیا ہیں. ہاں تو تمہاری زندگی کے اندر کتنا ایمان آ رہا ہے، ہر ایک کو یہ حق ہوگا اس وقت کہ وہ اپنی فکر کر لے، اپنے اندر ایمان کو داخل کر لے. لیکن پھر دھیرے دھیرے ایمان لوگ دلوں سے نکلتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص ایسا رہ جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کی رونق ہوگی، اس وقت تک بھی قیامت نہیں آئے گی. اس کو بھی جب موت آ جائے گی اور دنیا میں ایک شخص بھی نہیں رہے گا جو کلمے والا ہو اور اللہ کا نام لے رہا ہو اور ایمان کے اس کے اندر ذرا بھی رمق ہو، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو بالکل پرواہ نہیں ہوگی کہ اب دنیا باقی رہے. اسے اب وہ ختم ہو گیا. اب نہ نبی کے بعثت تو اس وقت ختم، نبی کی امت میں جو مجدد آنے تھے اور جو مصلح آنے تھے اور جو امت میں انقلاب لانے والے اور جو مربی و مزکی آنے تھے، اب وہ ان کے آنے کا سلسلہ بھی حضرت عیسیٰ کے بعد بند ہو جائے گا. اب قیامت آ جائے گی، پھر قیامت آ جائے گی، اور اس کے جو قرآن مجید کی صورتوں میں جو بیان بتا دیا گیا کس طرح آئے گی، کیا حال ہوگا، وہ سب قرآن مجید تلاوت کرتے جانتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں آئے گا. پھر سب جمع کیے جائیں گے، اللہ کے حاضر ہوں گے، ہر ایک کو اپنے اپنے بات کا اور کام کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور وہ وقت جو سب سے سنگین وقت ہے، جب ہر ایک کو اللہ کے دربار میں اکیلے حاضر ہونا ہے، اور اس وقت عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں اور مال کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، اور اعمال کے بارے میں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. برے سے برے حالات ہوں، اگر ہم دوسروں کی فکر نہیں کر پا رہے، صلاحیت نہیں رکھتے، تو اپنی ہی ہمیں فکر کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نجات کا سامان مہیا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ جب جمعے کے نماز کی تیاری کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے سوالات کا وقت تو نہیں ہے. نماز کے بعد فارغ ہو کر جب کھانے پر آپ کے انفرادی ملاقات ہوگی تو آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. کل تک قیام انشاءاللہ رہے گا، اور اگلی جو مجلس ہوگی وہ مغرب کے بعد، مغرب کی بعد جیسے کہ ہم نے پروگرام کا اعلان کیا تھا وہ ہوگا. اس کے پہلے آپ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو اور یہی تو قریب رہیں کہ کوئی ایسا موقع ہو تو آپ کو بلایا جا سکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.